ہجرت حبشہ۔ مشرکین مکہ کے ظلم کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے اب مکہ مکرمہ میں رہنا تقریباً ناممکن ہوتا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے علاقے اور گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں رہنا جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے پر آزادی ہو۔ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس زمانے میں نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر ہے تم لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، وہاں کا بادشاہ ایک عادل حکمران ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں کرتا تب تک تم وہیں قیام کرنا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 خواتین نے سمندری راستے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی ان کے امیر تھے۔ اس وقت حضرت عثمان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہو چکی تھی، وہ بھی اس ہجرت میں شامل تھیں۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت۔ یہ مہاجرین حبشہ میں سکون و اطمینان سے رہنے لگے۔ اسی دوران حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ افواہ سن کر بعض مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی۔ مسلمانوں پر کفار کے مظالم مزید بڑھ گئے تو نبی اکرم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 83 مردوں اور 19 خواتین نے حبشہ ہجرت کی۔ مسلمان حبشہ میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ مکہ مکرمہ کے کفار کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے اپنے دو سرداروں کو قیمتی تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ نادان لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ نیا دین اختیار کر لیا ہے بلکہ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نیا دین اختیار کر لیا ہے بلکہ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، اس لیے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ ان کی بھی بات سن سکے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ جو کچھ سچ ہے وہ صاف صاف بیان کر دیا جائے، خواہ نجاشی ہمیں اپنے ملک میں رکھے یا نکال دے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا، یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی جانب سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، لوگوں سے بدسلوکی کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ان کی شرافت، سچائی اور دیانتداری سے ہم پہلے ہی سے واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی دعوت دی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں سمجھایا کہ ہر حال میں سچ بولیں، ظلم نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہم ان پر ایمان لے آئے تو قوم ہماری دشمن بن گئی۔ ان کے مظالم سے بچنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا کہ اپنے نبی پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سناؤ مجھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت کی۔ نجاشی تلاوت سن کر بہت متاثر ہوئے اور رونے لگے، پھر کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے نور ہے۔ نجاشی نے قریش کے لوگوں سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ کروں گا۔ قریش کا ناکام واپس لوٹ گیا۔ پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔